السلام علیکم۔ بہن بتا رہی تھی کہ ان کے شوہر پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے اور یہ بھی بتا رہی تھی کہ کوئی صورت نہیں نکل رہی کہ قرض ادا ہو جائے۔ دن بہ دن قرض بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ قرض والے آتے ہیں اور قرض مانگتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی صورت نہیں بن رہی۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ یورپ میں اچھی خاصی ان کی جاب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پیسوں کی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ کماتا بھی اچھا خاصا ہوں، لیکن پھر بھی قرض کا بوجھ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب بھی آدمی کے اوپر قرض ہوتا ہے تو آدمی کی نگاہیں نیچی رہ جاتی ہیں، دوسرے کے سامنے منہ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم قرض ادا نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے وہ آ کر تنگ کرتے ہیں اور وہ قرض مانگتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی۔ ایسے حالات نہیں پیدا ہو رہے کہ کہیں سے مال و دولت نہیں آ رہا کہ ہم قرض ادا کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بتایا تھا جس نے آ کر شکایت کی تھی۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب بھی آپ قرض لینے لگیں تو اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کیوں لے رہے ہیں۔ اگر تو آپ کسی ناجائز یا فضول کام کے لیے لے رہے ہیں، یعنی ایسا کام جس کا دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اگر کسی ایسے کام کے لیے لے رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ قرض نہ لیں۔ قرض کے دلدل میں جو آدمی پھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی معقول کام کے لیے یا اچھے کام کے لیے لے رہے ہیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ قرض لیں اور کوشش کریں کہ تھوڑے سے تھوڑا لیں، اتنا لیں جس کی آپ جلد سے جلد ادائیگی کر سکیں۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسی طرح آپ سے شکایت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور انہوں نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم پر پہاڑ جتنا بھی بھاری قرض کیوں نہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا سکھائی وہ دعا یہ ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرو، پہاڑوں جتنا بھی قرض کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ادائیگی کی صورت بنا دیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ فرض نماز ادا کر چکے تو جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کے اندر 2 سے 3 مرتبہ اس دعا کو لازمی پڑھیں، اور تہجد کی نماز کے بعد اسے لازمی پڑھیں، اور فرض نماز اور تہجد کی نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بنا دے۔ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا کر دیں گے۔ یہ دعا بہت ہی برکت والی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کل کوئی ایسی صورت بنا دیں گے، خود ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرض کی ادائیگی کیسے ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی صورت بھی پیدا کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جس کا آپ نے قرضہ دینا ہے اس کے دل میں تھوڑا سا رحم ڈال دیں اور آپ کو زیادہ مہلت دے دے۔ بھائی، آپ نے جب قرض دینا ہو آپ دے دینا، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے، مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے اس دعا کو لازمی استعمال کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔